هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور يمضي عليه المؤمنون به درب الهدى بالقوم معمور. صحيح البخاري واسمه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. وعلموا من تقدرون على تعليمه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ذکر العلم والفتیا فی المسجد. باب ہے علم میں مسجد میں علم اور فتویٰ کا ذکر. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں تھے. ایک اعرابی آیا اور پیشاب کرنے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کہا ٹھہرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پیشاب کرنے سے نہ روکو، اسے چھوڑ دو. تو صحابہ نے اسے چھوڑ دیا یہاں تک کہ اس نے پیشاب کر لیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه المساجد لا تصلح للشيء. یہ مسجدیں اس لیے نہیں ہیں، گندگی اور پیشاب کے لائق نہیں ہیں. انما هي لذکر اللہ عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. یہ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے اور قرآن پڑھنے کے لیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ وہ پانی کا ایک ڈول لایا اور اس نے اس پیشاب والی جگہ پہ بہا دیا. اس روایت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسجد میں صرف 3 کام جائز ہیں. ایک کام یہ ہے کہ یہ اس مسجد میں اللہ کا ذکر کیا جائے، نماز پڑھی جائے اور قرآن مجید کی قرأت کی جائے. اس کے علاوہ اس حدیث کی روشنی میں کوئی کام بھی مسجد میں کرنا جائز نہیں ہے. تو کوئی آدمی اس روایت سے یہ دلیل نکال سکتا تھا کہ مسجد میں ان 3 کاموں کے علاوہ کسی کام کی اجازت نہیں ہے. تو امام بخاری نے باب ذکر کیا کہ مسجد میں ان 3 کاموں کے علاوہ بھی کوئی کام کیا جا سکتا ہے. اور دلیل کے طور پہ حدیث ذکر کی حدثنی قتیبۃ بن سعید قال حدثنا اللیث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر ان رجلا قام في المسجد. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ایک آدمی مسجد میں کھڑا ہوا. فقال، اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، من این تأمرنا ان نحل، آپ ہمیں کہاں سے احرام باندھنے کا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحل اہل المدینہ من ذی الحلیفہ، اہل مدینہ ذی الحلیفہ سے احرام باندھیں گے. وَيُحِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُعْفَةِ، اہل شام جو ہیں وہ جوفہ سے احرام باندھیں گے. وَيُحِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، اہل نجد جو ہیں وہ قرن سے احرام باندھیں گے. اور ابن عمر کہتے ہیں وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مزید فرمایا کہ وَيُحِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمْ، اہل یمن جو ہیں وہ یلملم سے احرام باندھیں گے. ابن عمر کہتے ہیں لم افقہ من هذه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری بات جو ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے طریقے سے نہیں سمجھ سکا. اب اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سائل کو فتویٰ جو ہے وہ بھی مسجد میں دیا ہے. بظاہر یہ روایت پچھلی حدیث کے جو میں نے پڑھی ہے اس حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ وہاں یہ ہے کہ مسجد میں صرف ذکر کیا جا سکتا ہے، نماز پڑھی جا سکتی ہے اور قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے.
لیکن امام بخاری نے جس حدیث کو ذکر کیا، اور اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آدمی سوال کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کہاں کہاں سے لوگ باندھیں گے اس سوال کا جواب دے رہے ہیں، تو گویا امام بخاری نے یہ بات ثابت کی ہے کہ مسجد میں قرآن مجید کی تلاوت کے علاوہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ اور نماز کے علاوہ جو فتویٰ ہے وہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو صرف یہاں سے فتوے کا جواز نہیں ہے، بلکہ مسجد میں جو قرآن مجید کی تعلیم ہے یا حدیث کی جو تعلیم ہے یہ بھی دلائی جا سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں جنگی مشقیں ہوا کرتی تھیں، اور وہ کھیلیں جن کا تعلق جہاد کے ساتھ ہے وہ بھی مسجد میں ہوا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں کی جو تدریب ہے وہ مسجد میں ہوتی، اور مختلف جنگوں کے لیے جو صحابہ کرام کے دستے بنتے وہ مسجد نبوی میں، اور مسجد نبوی ہی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چندے کی اپیل کیا کرتے تھے۔ کوئی غریب آ جاتے، کوئی مسکین آ جاتے، محتاج آ جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جو ہے یہ صرف اور صرف مسجد نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک مرکز ہونا چاہیے جہاں پہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے وہ تمام کام ہونے چاہیے جو ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو مسجد میں صرف نماز پڑھی جاتی ہے اور نماز کے فوری بعد اس کو تالا لگانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو بند کر دیا جائے، اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں نماز، اذان اور نماز کے علاوہ کسی چیز کی اجازت نہیں ہے، تو یہ غلط ہے۔ مسجد میں وہ تمام کام کیے جا سکتے ہیں جن کا تعلق مسلمانوں کی فلاح کے لیے ہے اور مسلمانوں کے فائدہ کے لیے ہے، جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہاں سوالوں کے جواب بھی دیے جا سکتے ہیں، یہاں فتوے بھی لکھے جا سکتے ہیں، اور یہاں جنگوں کے لیے جو کسی زمانے میں، خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تدریب اور مشقیں ہوتی تھیں وہ کام بھی ہو سکتے ہیں۔ تو صرف اس کو نماز اور قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ خاص کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب بھی ذکر کیا اور اس سلسلے میں ایک روایت بھی ذکر کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔